بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ سلطان محمد فاتح کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سلطان کے تبائی کو خط لکھا اور شیخ قرانی کو واپس بھیجنے کی درخواست کی۔ سلطان مصر کے تبائی نے سلطان محمد فاتح کے خط سے شیخ قرانی کو آگاہ کیا اور عرض کیا، آپ نہ جائیں، ہمارے پاس ٹھہریں، میں ان سے بڑھ کر آپ کی خدمت کروں گا۔ علامہ قرانی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے اور ان کے درمیان محبت کا ایک عظیم رشتہ ہے، جیسے باپ بیٹے میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہمارے درمیان رنجش پیدا ہو گئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے طبعاً محبت کرتا ہوں۔ اگر میں نہیں جاؤں گا وہ یہی سمجھیں گے آپ نے مجھے نہیں جانے دیا، اور اس طرح تم دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے گی۔ سلطان مصر کی تباہی کو یہ بات بہت پسند آئی۔ شیخ کو مال و دولت سے خوب نوازا، انہیں زادرہ بھی دیا۔ ان کے ہاتھوں سلطان کو تحائف بھیجے اور انہیں بڑی عزت سے رخصت کیا۔ سلطان قرانی کو دوبارہ منصب کا عزا دیا گیا اور سلطان نے انہیں خوب نوازا اور ان کی پہلے سے بڑھ کر تکریم کی۔ شوکانی لکھتے ہیں، عسکری عدالت سے انہیں مصنف فتویٰ کی طرف منتقل کیا گیا۔ بعض اکابر کے بارے انہیں کچھ تردد ہوا تھی۔ انہوں نے جوامع تنصیف کی اور اس میں محلی جلال الدین محلی جو مفسر تھے کا خوب تعاقب کیا۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر پر بھی کام کیا، بخاری شریف کی شرح لکھی اور تقریباً 600 اشعار پر مشتمل علم و عروف کے بارے ایک قصیدہ رقم فرمایا۔ علامہ قرانی نے استنبول میں ایک مسجد تعمیر کی اور ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالحدیث رکھا۔ دنیا ان پر ٹوٹ پڑی، مدرسہ کے تمام کمرے طلباء سے بھر گئے۔ انہوں نے علم کی اشاعت میں خوب حصہ لیا، بڑے بڑے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ 761 میں حج کی سعادت سے بہرہ در ہوئے۔ اس جلالت کے ساتھ بقیہ زندگی پوری کی اور 793 کو آخر میں وصال فرمایا۔ سلطان اور ان کے علاوہ کئی لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ علامہ قرانی شاعر بھی تھے۔ انہوں نے سلطان محمد فاتح کی تعریف میں جو قصیدے لکھے، ان میں سے ایک قصیدہ کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ میرا ہمدرد سورج لیکن وہ ایک بہادر شیر بھی ہے، وہ سمندر ہے لیکن وہ خشکی کا مالک ہے۔ علامہ قرانی کے حالات زندگی افشاء ارمانیہ کے مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیے ہیں۔ آپ سلطان سے ان کا نام لے کر بات کرتے تھے، ان کے سامنے نہ تو جھکتے نہ ہاتھ چومتے، بلکہ سلطان سے عام لوگوں کی طرح مصافحہ کرتے۔ وہ کبھی سلطان کے دربار میں نہ جاتے جب تک کہ سلطان خود ان کو نہ بلا بھیجتے۔ وہ سلطان کو سرزنش کرتے اور کہا کرتے، تیرا کھانا پینا اور لباس حرام ہے، احتیاط کیا کر۔ آپ کے بے شمار مناقب کتب تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ باعمل علماء میں سے تھے۔ سلطان محمد فاتح کو جب معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کوئی عالم ہے اور تنگ دست ہے تو فوراً اس کے پاس پہنچتے، اس کی دلجوئی کرتے، اس کی مدد کر کے اسے امور دنیا داری سے بے نیاز کر دینا تھا۔ رمضان شریف میں سلطان کا یہ معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد قصر شاہی میں آتے اور علماء مفسرین کی ایک جماعت ساتھ ہوتی۔ ان میں سے ایک مفسر روزانہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا اور دوسرے علماء اس کے ساتھ بحث کرتے۔ سلطان خود بھی اس مباحثہ اور مناقشے میں حصہ لیتا۔ سلطان ان علماء کی خوب عزت افزائی کرتا، انہیں عطیات سے نوازتا اور خطی رقم ان کی خدمت میں پیش کرتا۔ ادب عثمانی کے مورخ نے ذکر کیا کہ سلطان محمد فاتح عربی ترقی کے سرپرست اور ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ انہوں نے 3 سال حکومت کی۔ یہ 30 سال شادانی خوشحالی، برکت اور ترقی کے سال تھے۔ ابو فتح کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ تلق العنان بادشاہوں پر غالب آئے، 7 ملک فتح کیے، 200 شہروں پر قبضہ کیا، علم اور عمل کو بڑی حیثیت دی۔ اس طرح وہ ابو الخیرات کے نام سے بھی معروف ہوئے۔ سلطان محمد فاتح ادب کے بالعموم اور شاعر کے بالخصوص قدردان تھے۔ شعراء کو اپنی بارگاہ میں باریابی کی اجازت دیتے تھے، انہیں سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ بہت سے شعراء کو انہوں نے اپنی مصاحبت کے لیے چن رکھا تھا۔ ان میں احمد پاشا، محمود محمد پاشا اور قاسم جزری پاشا کے نام سرفہرست ہے۔
یہ اور چند اور شعراء درباری شاعر تھے۔ ان کی کل تعداد 30 بنتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک شاعر کو تقریباً 1000 درہم ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ آپ طبعی طور پر چاہتے تھے کہ شعراء اور ادباء ان کے علمی اور ادبی کارناموں کا تذکرہ کریں، اس سلسلے میں بہترین شاعر موضوع کریں۔ سلطان محمد فاتح شعراء سے وقار سے گری ہوئی باتوں، بے حیائی اور بدعنوانی کو ناپسند کرتے تھے، اور جو لوگ اداب شاعری سے نکل جاتے انہیں قید کی سزا دیتے یا اپنے دربار سے نکال دیتے۔ سلطان محمد فاتح خود رومی زبان بہت اچھی طرح جانتے تھے اور اسلامی دنیا میں فکر و نظریاتی ترقی کے لیے یونانی، لاطینی، عربی اور فارسی کی بہت سی کتب کو ترکی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک مشہور کتاب بلوتار کی کتاب شاہیر الرجال ہے۔ اس طرح امام زہروی جو اندلس سے تعلق رکھتے تھے، طب میں یہ طولت رکھتے تھے۔ کتاب التصریف فی طلب کا مت ترجمہ کروایا۔ اس میں اضافہ کرتے ہوئے ان آلات جراحی کی تصویریں بھی دی جو آپریشن میں کام آتی تھیں۔ جب بطلوموس کی کتاب جو جغرافیہ میں تھی ہاتھ لگی اور اس میں ایک نقشہ دیکھا تو خود اس کے مطالعے اور تحقیق کا اہتمام کیا اور معروف رومی عالم جارج امیر تزوس کو بھی اپنا شریک کیا۔ پھر محمد فاتح نے اس رومی عالم اور اس کے بیٹے سے، جو رومی اور عربی زبان دونوں زبانوں کا کامل مہارت رکھتا تھا، مطالبہ کیا وہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کریں اور شہر کے ناموں کی تحقیق کر کے نقشے کو دوبارہ تیار کریں۔ اس رومی عالم نے 2 نسخے تیار کیے، ایک عربی میں اور دوسرا رومی میں۔ سلطان نے ان کی اس کارکردگی کو سراہا اور انہیں اس کام کا بہت بڑا معاوضہ دیا۔ علامہ علی کوسجی جو اپنے دور کے علم و ریاضی اور فلکیات کے بہت بڑے عالم تھے، فارسی میں ایک کتاب تصنیف کی تو اس کتاب کی ایک عربی نقل بھی تیار کی اور یہ عربی مسودہ سلطان محمد فاتح کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ سلطان کو عربی زبان سے خاص لگاؤ تھا کیونکہ وہ قرآن کریم کی زبان تھی اور اس دور کی یہ علمی زبان سمجھی جاتی تھی جس نے قدیم و جدید ہر قسم کے علوم و مدون ہو چکے تھے۔ عربی زبان سے محبت اور اس کی ترویج کے لیے کوشش کی۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 8 مدارس کے مدرسین کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 6 کتابوں کو علم الفقہ میں جمع کریں، جیسے صحاح ستہ، تلقمہ، القاموس اور اس طرح کی دوسری کتابیں۔ محمد فاتح علیہ رحمہ نے ترجمہ و تالیف کی تاریخوں کی مدد کی تاکہ پبلش اور لائبریریاں قائم ہوں اور اسلامی اور علمی محارف سے لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی ذاتی لائبریری قائم کی جس میں انواع و اقسام کی تالیفات جمع کی۔ شیخ الطفی کو اس کا نگران مقرر کیا جو ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس لائبریری کو 12,000 کتابیں تھیں۔ یہ لائبریری 1465 میں نظر آتش ہو گئی تھی۔ پروفیسر دیزمان نے اس لائبریری کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ لائبریری مشرق اور مغرب کے درمیان ایک ایسا مرکز تھی جہاں سے علوم ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں منتقل ہوتے تھے اور اخذ قبول کا سلسلہ اس کی وساطت سے ممکن بن گیا تھا۔ سلطان محمد فاتح مساجد، علمی ادارے، محلات، اسپتال، بازار، حمام، بڑی بڑی مارکیٹیں اور پبلک پارکس بنانے کے بہت شائق تھے۔ انہوں نے خاص پلوں کے ذریعے شہر میں پانی کا اہتمام کیا۔ وزیروں، ملک کی بڑی بڑی شخصیات، امراء اور اعیان مملکت کو دکانیں، حمام اور دوسری کئی ایسے عمارتیں بنانے کی ترغیب دی جن سے شہر کی رونق دوبالا ہو جائے۔ دارالحکومت استنبول کی تزئین و آرائش پر تو خصوصی توجہ دی۔ وہ اسے دنیا کا خوبصورت ترین دارالحکومت بنانے کی خواہشمند تھے۔ چاہتے تھے کہ یہ شہر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون کا مرکز بھی ہو۔ محمد فاتح علیہ رحمۃ اللہ کے دور میں تعمیر کی کثرت ہو گئی۔ جگہ جگہ بلند و بالا عمارتیں نظر آنے لگیں۔ ہسپتالوں کی عمارتیں کافی تعداد میں تعمیر ہوئیں اور ان کی خوبصورتی، دلکش اور حسن و جمال کے لیے ایک خاص مثالی نظام وضع کیا گیا۔ بڑے ہسپتالوں کے علاوہ دارالشفا بھی بنائے گئے۔ ہر دارالشفا میں پہلے ایک ڈاکٹر مقرر ہوا، پھر ان کی تعداد بڑھا کر 2 کر دی گئی۔ یہ ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے تھے اور یہ مرد اور عورتیں دونوں اس شعبے سے وابستہ ہوتے تھے۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے علاوہ ان ہسپتالوں میں آئی اسپیشلسٹ، سرجن، نرسنگ اور ایک جماعت ایسے افراد کی ہوتی تھی جو مریضوں کی خدمت بجا لاتے تھے۔ ان میں سے دربانی کا کام کرتے تھے۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ طبی طور پر انسان دوست، ہمدرد
اور کعبہ ہو، ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مریضوں کو روزانہ دوبارہ چیک کرے اور اس وقت تک مریضوں کو دوائی نہ دے جب تک کہ اچھی طرح یقین نہ کر لے کہ دوائی صحیح ہے اور مریض کے لیے موزوں ہے۔ ہسپتال میں مریض کو کھانا بھی ملتا تھا اور ماہر ترین خانسامے یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے جو مختلف اجناس کی طبی خصوصیات سے واقفیت ہوتے تھے اور صرف دہی خوراک تیار کرنے کے پابند ہوتے تھے جو مریضوں کے لیے موزوں ہو۔ علاج معالجے کی سہولیات مفت ہوتی تھی اور تمام لوگ بلا تفریق مذہب و ملت و قطع نظر ان کا تعلق کسی علاقے سے یا میڈیکل سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے مجاز تھے۔ سلطان نے صنعت و تجارت پر بھی خصوصی توجہ دی، اس کو فروغ دینے کے لیے تمام وسائل و اسباب اور عوامل کام میں لائے اور اس طرح وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے صنعت و تجارت کو اپنی رایہ میں فروغ دینے کی ہمیشہ کوششیں کی۔ کئی بڑے شہر جب فتح ہوئے اور بیزنطینی حکومت کی لوٹ کھسوٹ سے انہیں نجات ملی تو ان کو رونق اور خوشحالی نصیب ہوئی اور بیزنطینیوں کی حکومتی ثروت کی طغیانی کی بدولت ان کی رکی ہوئی ترقی اور تحریک دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کی اہم مثال نکیا کا شہر ہے۔ عثمانی عالمی منڈیوں، بحری و بری راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے پرانی شاہراہوں کو بہتر بنایا اور نئی شاہراہیں تیار کی جن کی وجہ سے پورے ملک میں تجارتی سامان کی باہمی رسانی آسان ہو گئی۔ دوسرے ملک مجبوراً ہو گئے کہ وہ اپنی بندرگاہوں کو عثمانی دولت کی رعایت کے لیے کھول دیں تاکہ وہ عثمانی جھنڈے کے سایہ میں تجارت کے پیشے میں عملی تجربات کر سکیں۔ صنعت و تجارت کے درمیان میں ملک کی ایسی پالیسی کا یہ اثر ہوا کہ ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے طول و عرض میں اسرود دولت کی ریل پھیل دکھائی دینے لگی اور ملکی کرنسی دوسرے ممالک کی کرنسی سے قیمت میں بہت بڑھ گئی کیونکہ یہ کرنسی سونے کی ہوتی تھی۔ ملک میں کئی فیکٹریاں لگائی گئی جہاں اسلحہ تیار کیا جاتا تھا، پھر اس اسلحے کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام بھی بنائے تیار ہوئے اور ملک میں عسکری اہمیت کے حامل مقامات پر قلعے اور حصون تعمیر ہوئے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت کو ترقی دینے کے لیے کئی عملی اقدامات کیے۔ اس کی کئی قوانین بنائے تاکہ ملک کے اندر مقامی ایڈمنسٹریشن کے کام منظم ہو سکیں۔ یہ قوانین شریعت اسلامی کی روشنی میں بنائے گئے تھے۔ اس کی نگرانی کے لیے سلطان نے علماء کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جو وقتاً فوقتاً قرآن و سنت کی روشنی میں نئے قوانین کی اجرا کی تجویز پیش کرتے تھے۔ اگر کوئی قانون شریعت کی روح کے منافی ہوتا اس کمیٹی کو مکمل اختیار تھا وہ اس میں ترمیم کر دے۔ قرآن و سنت ہی ملک کا اساسی قانون اور دستور تھا۔ یہ قانون 3 ابواب پر مشتمل تھا۔ بعض قوانین ملازمین کی مناسب ملکی رسوم و رواج، سرکاری تقریبات اور شاہی جلوس سے متعلق تھے۔ اس طرح بعض قوانین سزاؤں اور جرمانوں سے متعلق تھے۔ دستور میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ ملک تمام اسلامی احکام کی پابندی کی جائے گی اور قرآن و سنت کو ہی بالادستی حاصل ہوگی اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ اس علاقے کی اصل اور شریعت کیا رہی۔ محمد فاتح علیہ رحمۃ اللہ نے ایسے قوانین بنانے کا اہتمام کیا جو ملک میں بسنے والے غیر مسلم آباد کاروں اور ان کے ساتھ بسنے والے مسلمانوں کے تعلقات کو منظم کرتے تھے۔ ان قوانین میں غیر مسلموں کے ملک کے ساتھ تعلق کی بھی وضاحت کی گئی۔ جو ملک ان پر حکومت کرتا تھا ان کے تمام امور کی نگہداشت کرتا تھا۔ سلطان نے اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا، چوروں اور ڈاکوؤں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور ان پر اسلامی احکام لاگو کیے۔ پوری سلطنت عثمانیہ میں امن قائم کیا اور طمانینت کو فروغ دیا۔ سلطان نے اس نظام کو بھی باقی رکھا جو اس کے پیشوں کے دور سے مختلف صوبوں میں چلا آ رہا تھا۔ ہاں، ان قوانین میں اپنے دور اور اپنی سلطنت کے تقاضوں کے مطابق بعض ضروری اور مناسب ترمیمات کی۔ ملک بڑی بڑی عمارتوں صوبوں میں منقسم تھا۔ ہر صوبہ پر ایک امیر مقرر تھا جسے بکلر بک کہتے تھے اور بعض صوبے جو چھوٹے تھے ان پر امیر اللواء جھنڈے والا امیر حاکم ہوتا تھا جسے سنجق بک کہتے تھے۔ یہ دونوں امیر بیک وقت شہری اور عسکری معاملات سر انجام دیتے تھے۔ سلطان نے ابتدا میں بعض صلیبی امارات کو کسی حد تک داخلی خود مختاری دے رکھی تھی۔ ان پر بعض امراء حکومت کرتے تھے جو انہوں میں سے ہوتے تھے، لیکن وہ ہوتے عثمانی دولت کے ماتحت پوری طرح سلطانی احکام پر عمل کرتے تھے۔
سلطان ہی انہیں معزول کرتا تھا، اور اگر وہ آمادہ بغاوت ہوتے یا اس کی نافرمانی کرتے تو انہیں سزا دیتا تھا۔ جب سلطنت جہاد کا اعلان کرتی اور امراء ولات اور امراء لالویہ کو بلاتی تو وہ اس بات کے پابند ہوتے تھے کہ حکومت کی اس دعوت پر لبیک کہیں اور ان جنگوں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوں جو پہلے سے اس مقصد کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے ہوتے تھے۔ امارات سے پہلے طے کیا جا چکا تھا کہ وہ جنگ کی حالت میں مرکزی حکومت کو کتنی فوج امداد بہم پہنچائیں گے۔ ہر 5000 اکڑ زمین کے بدلے میں امیر کو فوجی امداد دینا پڑتی تھی۔ جب ایک امیر کو 50,000 اکڑ زمین پیش کی جاتی تو اس پر لازم ہوتا کہ وہ 100 سوار لڑائی کے لیے مرکزی حکومت کو بھیجے۔ صوبوں کی فوج میں پیدل اور گھوڑ سوار دونوں طرح کے جنگجو ہوتے تھے اور ان کی قیادت پاشے اور امراء لویا کرتے تھے۔ محمد فاتح علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی پرانے ملازمین جن میں مساوات نہیں تھی کہ وسیع پیمانے پر تطہیر کی تحریک شروع کی اور ان تمام کو ہم مرتبہ بنا دیا۔ ان کی کوالیفیکیشن مقرر کی جس کے مطابق مختلف خدمات کے لیے ان کا چناؤ ہوتا تھا، اور اس طرح معاونین اور دوسرے ملازمین کی الگ کوالیفیکیشن مقرر کی گئی۔